جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 279 279ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اس ایپیسوڈ میں اپنے ارد گرد کے حالات پہ بات ہوگی جو مجموعی ہمارے معاشرے میں ایولز ہیں، نان سینسز ہیں. اپنے عقل و فہم کے مطابق پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ جب کوئی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں اہم ہو گیا ہوں، اس دن وہ غیر اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب اس کو یہ کریز ہو جاتا ہے کہ میرے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، اور جب اس کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے اور کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ایک وہ دور تھا کہ بیک ویل گاڑیاں ہوتی تھیں جو انجن کے پیچھے ایک لیور لگا ہوتا تھا جو پچھلے پہیوں کو گھماتا تھا، پھر گاڑی چلتی تھی. ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور فرنٹ ویل کو چلانے والا انجن آ گیا. اس طرح جو بیک ویل گاڑیاں تھیں ان کی اہمیت کم ہو گئی. اب بھی ہیں لیکن بہت کم ہے. لیکن اس لیور کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ شیو کرتے ایک دو دفعہ میں بھول گیا کہ میرا شیونگ لوشن یا شیونگ جیل واش روم میں نہیں ہے. تو میں شاور لے چکا تھا. میں نے کہا چلو ریزر سے ایسے ٹرائی کرتے ہیں. میں نے ٹرائی کی تو بہترین شیو ہو گئی. میں نے کہا شاید یہ ایسے ہی ہے. میں نے دوسرے دن وہی تجربہ کیا، پھر شیو کی، کیونکہ میں اکثر شاور لینے کے بعد شیو کرتا ہوں. پھر میں نے شاور لیا، پھر میں نے شیو کی اور مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. بہترین طریقے سے میں نے شیو کر لی. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پچھلے تقریباً 8-10 سال سے میں نہ جیل یوز کر رہا ہوں، نہ شیونگ کریم یوز کر رہا ہوں، نہ فوم یوز کر رہا ہوں. اسے میری کنجوسی کا نام مت دیں. اب میں نے اس کے بغیر گزارا کرنا سیکھ لیا اور بہتر ہوتا ہے. ایک میری بچت بھی ہو گئی اور ایک میری اس سے غلامی ختم ہو گئی. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. چند چیزیں اشارہ ہوتی ہیں، جیسے بجلی کڑکے بادل آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج بارش ہوگی. اسی طرح جب عقل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو زبان کا تالا کھل جاتا ہے. جب عقل ساتھ نہیں دیتی تو پھر ہم زبان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. میں نے ارطغرل ٹی وی سیریز سے بھی یہی سیکھا ہے، اور خاص کر ارد گرد میں نے ان بچوں کو جو کامیاب ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو اچیور ہیں، جو ڈویژن لینے والے ہیں، جو مختلف شعبوں میں سکسیزفل ہیں، میں نے انہیں بہت کم گو دیکھا ہے. وہ بچے زیادہ بولتے نہیں ہیں. بزرگوں میں بیٹھے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں، وہ بہت کم گو ہوتے ہیں. اور واقعی دنیا میں جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ بولتے ہیں، وقت پہ بولتے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں اور 2 جملوں میں ہی کمال کر دیتے ہیں. یہی میں نے ارطغرل سیریز میں دیکھا ہے. میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا.
آپ بھی اس سے ضرور دیکھیں، آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس سے۔ اس طرح یہ بھی یاد رہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یو ہیو ٹو پے بیک۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، تجزیہ ہے۔ کسی کی ناکامی، کسی کی مشکلات پہ مت خوش ہوں۔ اور ایک اور بات ہے، کبھی بڑا بول نہ بولیں، اگر نکل گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ وہی بول آپ کے آگے آتا ہے۔ یہ میری زندگی کا مشاہدہ بھی ہے اور میں نے بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ آدمی اسی بول کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ہم کسی کو سمجھائیں، کوئی سمجھائے، لیکن وقت سب سے بڑا استاد ہے، اور اس سے بڑی استاد اس کی اولاد ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آتی اسے وہ سمجھا دیتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں بزرگوں کی تعظیم ختم ہو جائے، سمجھ لیں کہ وہاں برکت ختم ہو گئی۔ ناانصافی ختم ہو جائے تو سمجھ لیں تنزلی شروع ہو گئی ہے۔ بے ایمانی، کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن بے ایمانی کا نظام یہ نہیں چل سکتا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمارے ملک کی سیاست میں یہی چیز ہے جس نے خرابیاں پیدا کی ہیں، اور آج ہم کرپشن کا رونا روتے ہیں۔ جس سے پوچھو وہی کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا نہیں ہے تو کیا کس نے ہے؟ کیونکہ کرتا دھرتا تو آپ ہیں۔ 22 کروڑ عوام میں سے آپ ہی 2200 ہیں، 2000 ہیں، 200 ہیں یا 100 ہیں جو فیصلہ ساز ہیں۔ تو پھر آپ نے ہی جواب دینا ہے، کسی نے قبروں میں سے آ کے جواب نہیں دینا۔ جس چیز پہ جس نے غرور کیا وہی اس کے پاس نہیں رہتی، وہی اس سے چھین لی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس پہ شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی دور اندیشی، دور بینی، نکتہ بینی آپ کو اہم کرتی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، عملی زندگی میں ان سے یہی دیکھا اور سیکھا ہے، اور جو انہوں نے چند باتیں کی مفکرانہ، وہ آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ والدہ صاحبہ نے زندگی کے آخری ایام میں جو باتیں کی، شاید مجھے اس میں اس وقت کوئی شک نظر آتا تھا کہ بزرگ ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں، شاید کوئی میڈیسن زیادہ لی ہے تو ایسی بات کر رہے ہیں، انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج وہ ساری باتیں سچ ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ واقعی ٹھیک کہتی تھی، حالانکہ جو وہ کہتی تھی وہ لوگ بھی کچھ کم اہم نہیں تھے، کم قریب نہیں تھے، لیکن والدین، بزرگ جو بھی آپ کو میسر ہیں، ان کی صحبت سے جو آپ کو ملتا ہے وہ شاید کتابوں میں بھی نہیں ملتا، اور اگر کتابوں میں ملتا ہے تو وہ بھی انہی کی دعاؤں سے اور انہی کے طفیل ملتا ہے، اور ان کو ملتا ہے جن کو سمجھ ہوتی ہے۔
کبھی ماں باپ اپنے 6-7 سال کے بچے کو 5,000 کا نوٹ دے کے سامان لینے کے لیے مارکیٹ میں نہیں بھیجتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیئر نہیں کر سکے گا. اسکول میں ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کون سا بچہ کس طرح کا ہے. اس طرح والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اگر 4-5-6 بچے ہیں تو کس کا مزاج کس طرح کا ہے. یاد رکھیں جو ٹہنیاں شاخیں ٹیڑھی ہو جائیں وہ ساری عمر ٹیڑھی رہتی ہیں. وہ درخت کبھی سیدھے نہیں ہوتے. جس طرح جڑیں سیدھی نہیں ہوتی لیکن وہ نظر نہیں آتی، زمین کے اندر ہوتی ہیں. اگر وہ سیدھی ہوں تو درخت گر جائے گا. جڑوں کا ٹیڑھا میڑھا ہونا بہت ضروری ہے. یورپ میں میں نے دیکھا ہے بہت کم درخت ہیں جو سیدھے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کا کلچر ہے، رواج ہے. جب درخت لگاتے ہیں اس کو نگہداشت کرتے ہیں. ہر ماں باپ اسی طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن مالی سے کہیں نہ کہیں صرف نظر ہو جائے یا جیسے گلاب میں پھول ہے لیکن کانٹا ضرور ہے. وہ ٹھیک ہے، خوشبو ہے لیکن کانٹا ضرور ہے. ایسے بھی ہو جاتا ہے. میری گفتگو لمبی ہو گئی ہے، آئندہ پھر نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. دوران گفتگو کوئی جملہ ناگوار تو معذرت چاہوں گا. اپنی لائف کے تجربے سے بات کی ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. آپ جس معاشرے میں، جس کسی ملک میں، جس کسی شہر میں رہ رہے ہوں، شاید وہاں پہ معیار علیحدہ ہو، کیونکہ کسی جگہ کنویں سے پانی وہ کیا کہتے ہیں لوہے کی ٹینٹ کے ذریعے نکالا جاتا ہے، کہیں سے لوٹوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پہ مٹکے. ضرورت جات کی ماں ہے، اس لیے ہر جگہ معیار علیحدہ ہے، طریقہ علیحدہ ہے. ویسے معیار وہی ہے، صرف طریقہ علیحدہ ہے لیکن معیار وہی ہے اور معیار وہی رہنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.